کو چلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سینکڑوں نبی بھیجے. ایک نبی کے بعد دوسرا نبی، دوسرے نبی کے بعد تیسرا نبی. الغرض دین موسوی کو چلانے کے لیے اللہ نے ایک نہیں 1000 نبی بھیجے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے دین موسوی کو چلانے کے لیے اللہ نے سینکڑوں نبی بھیجے، ہزاروں نبی بھیجے، لاکھوں نبی بھیجے، تو میرے نبی کے دین کو چلانے کے لیے اللہ کو کئی لاکھ نبی بھیجنا تھا. اس لیے کہ میرا نبی تمام نبیوں کا امام ہے، میرا نبی تمام نبیوں کا شہنشاہ ہے. سرکار بیدم وارسی فرماتے ہیں قبلہ کعبہ ایمان رسول عربی، دو جہاں اب پہ قربان رسول عربی. چاند ہو تم تو رسولان سلف تارے ہیں، سب نبی دل ہے تو تم جان رسول عربی. تو میرے رسول کے دین کو چلانے کے لیے ہزاروں لاکھوں نبی نہ بھیج کر رب نے یہ فیصلہ فرما دیا کہ رسول اللہ کی رسالت کے بعد اب کوئی رسالت نہیں ہے، نبی کی نبوت کے بعد اب کوئی نبوت نہیں ہے. آپ پر باب نبوت بند، باب رسالت بند. تو یہ رب تیرے بندہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ جب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، تو آخر تیرے حبیب کی اس دین کی اشاعت قیامت کی صبح تک کون کرے گا؟ کفر اور شرک، فرعونیت اور نامرودیت کے تابوت میں آخری کیل کون ٹھوکے گا؟ تو مشیت نے اعلان کیا لوگوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے جو کام میں دین موسوی کو چلانے کے لیے انبیاء و مرسلین سے لے رہا تھا، وہی کام دین محمدی کو چلانے کے لیے قیامت تک اولیاء اللہ سے لیتا رہوں گا، بزرگان دین سے لیتا رہوں گا، علماء اکرام سے لیتا رہوں گا، فقیہان اسلام سے لیتا رہوں گا. یہ وہ پاکیزہ گروہ ہے جو وقت در وقت یہ آتے رہیں گے اور کفر و شرک کا سد پاپ کریں گے، ظلم و ستم کا خاتمہ کریں گے، کفر و شرک کا خاتمہ کریں گے. یہی وجہ ہے ڈاکٹر اقبال نے کہا عقل ہے تیری صفت، عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت جہانگیر تیری. اور فقیروں کی حال اور فقیروں کی شان تو یہ ہے حضرات، ان کے نزدیک نہ تو آپ عزت دیں، آپ ان کو ذلیل کریں، ان کے نزدیک کوئی ایسی بات نہیں، صرف احترام ان کے نزدیک ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے لکھا ہے، ایک عاشق تھا. اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب فتاوی رضویہ کے جلد سوم میں تیسرے جلد میں لکھا ہے ایک فقیر تھا، ایک مجذوب تھا، دیوانہ تھا. وہ کہیں بارش ہوئی تھی، گزر رہا تھا، راستے میں کیچڑ تھی. کیا دیکھا؟ ایک عاشق اپنی معشوقہ کے ساتھ بیٹھا ہم کلام تھا، اور اس کے بغل سے وہ اللہ کا نیک بندہ گزرا. دیوانہ ہے، عالم استغراق میں ہے، پاؤں کی چھینٹے اڑ کر اس معشوقہ کے دامن میں پڑے تو اس کا عاشق آپے سے باہر ہو گیا. اپنی محبوبہ کا چہرہ دیکھا، اس کے چہرے پہ مایوسی. کہا خیریت تو؟ کہا یہ دیوانہ جو بغل سے گزرا ہے، اس دیوانے کے پاؤں سے اڑنے والے کیچڑ نے میرے پیر کو اور میرے وجود کو گندا کر دیا ہے، میرے کپڑے کو پراگندہ کر دیا ہے. بس اتنا کہنا تھا کہ وہ عاشق آگے بڑھا. دیوانے ٹھہر. دیوانہ رک گیا. کہا کیا ہے میرے بھائی؟ کہا ہوش بھی نہیں ہے، دیوانہ ہے، مستی میں چلتا ہے. ایک تماچا کھینچ کر اس کے چہرے پہ رسید کر دیا. جب چہرے پہ مارا تو اللہ والے کا مزاج ذرا دیکھیے، اے دیوانے کی نظروں کو جہاں دیکھ رہا ہے. دیوانہ خدا جانے کہاں دیکھ رہا ہے. دیوانے کو تحقیر سے دیوانہ مت کہنا، دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے. تماچا رسید ہوا، آسمان کی طرف سر اٹھا کر کہا میرے معبود تیرا احسان، میرے معبود تیرا کرم، وحدہ لا شریک تیرا احسان عظیم ہے کہ اس سے پہلے میں نے کسی دکان پہ پانی مانگا تھا تو دودھ ملا، اور آج تو نے تماچا کھلا دیا. یہ کہا اور گزر گیا. ادھر یہ آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جیسے چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی پہ قدم رکھا، پاؤں پھسل گیا، زمین پر آیا، کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی اور وہیں پر مر گیا. جب مر گیا تو بیوی نے ہاہاکار مچا دیا. لوگ اکٹھا ہوئے، کیا ہو گیا؟ کہا اس دیوانے کی بددعا میرے شوہر کو لگ گئی،
اس مجذوب کی بددعا میرے شوہر کو لگ گئی، عالم استغراق میں ڈوبا ہوا ہے، اس کی آہیں میرے شوہر کو لگ گئی، اس نے بددعا دے دیا۔ لوگوں نے پکڑا، کہا دیوانے تھے کیوں بددعا دیا؟ دیوانے نے کتنی خوبصورت بات کہی، کہا لوگوں میں نے کوئی بددعا نہیں دی۔ پھر کہا یہ ہوا کیسے؟ کہا یہ دو دوست کی لڑائی ہے، یہ دو دوست کی لڑائی ہے۔ کہا مطلب میں نے نہیں سمجھا۔ کہا دوست کیا تمہیں نہیں معلوم جس سے یہ محبت کرتا ہے اس کے نفیس، اس کے خوبصورت کپڑے پر پاؤں کے چھینٹے لگے تو اس کو تکلیف پہنچ گئی، اس نے مجھے تماچا مارا، میں بھی تو کسی کا ہوں، میں بھی تو کسی سے محبت کرتا ہوں۔ میرے پاک پروردگار نے جب دیکھا کہ میرے چہرے پر تماچا پڑا ہے تو میرا رب تڑپ گیا، اور اس نے تماچا مارا تھا، میرے رب نے اس کی جان ہی لے لیا۔ اسی لیے مولانا روم کہتے ہیں یک زمانہ صحبت باولیا بہتر از 100 سالہ طاعت بے ریا۔ ایک لمحہ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا 100 سال کی بے ریا عبادت سے افضل ہے۔ یہ اسٹیج کا جو آپ پروگرام کر رہے ہو آستانے سے کیا سمجھتے ہو کچھ ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا۔ ابھی میں آیا تو محفل سما میں کرسی لگی ہوئی تھی، سرکار میر عبدالواحد گرگرامی نے جو کتاب صفا صحابی شریف لکھی ہے، مزار کا عرس کا جو احترام انہوں نے لکھا ہے، انہیں کوٹ کیا ہے، چونکہ ان کے اجداد خلیفہ تھے حضرت سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے۔ انہوں نے لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ آستانے معین الدین پر میں نے 12 حاضری کیا۔ میرے شیخ، ان کے شیخ صفی پور شریف کے تھے، میر عبدالواحد گرگرامی کے پیر و مرشد صفی پور شریف۔ کہا میرے شیخ نے کہا تھا عبدالواحد اگر اجمیر کی گلیوں میں کتا بھی ٹہلے تو اسے مارنا مت، ادب کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اس لیے کہ نہ جانے کون سی شکل میں کون جا رہا ہے۔ یہ احترام آپ کرسی لا کے بیٹھے، یہ اسٹیج آپ نے لگا دیا ہے، اسٹیج آستانہ نیچے آپ اوپر ہو گئے، کچھ ملے گا نہیں، ادب بہت ضرور خوب کرو، بہت شاندار طریقہ۔ آئندہ یہ کرسی بھی ہٹا دینا اور یہ تخت بھی ہٹا دینا، ایک چادر بچھا دینا گدا زمین پر، اور زمین پر بیٹھنے والوں کو ملا ہے، زمین پر بیٹھنے والوں کو پہلے ملا۔ پہلا عرس جو اعلیٰ حضرت کا ہوا تھا وہ روضہ اعلیٰ حضرت کے قریب ہوا تھا، لوگ سمجھ نہیں پائے، اسٹیج لگا دی۔ پھر بعد میں اعلیٰ حضرت فاضل قریبی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ ہیں علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، 32 زبانوں پر انہیں عبور حاصل تھا۔ آپ وہ جلسہ کھینچ کر اسلامیہ انٹر کالج 1 کلومیٹر دور لے کے چلے گئے۔ جگہ کی قلت ہے تاکہ احترام بھی برقرار رہے، تو آستانوں کا احترام، آستانوں کی تعظیم بہت ضروری ہے۔ حضرت سرکار سید ابو علی شاہ قلندر کے مرید نے یہی تو پوچھا تھا، یہاں ادب احترام یہ مت سوچو کہ صرف چادر ان کے زمین لحد پہ پڑی ہوئی ہے، نہ، آپ جو بھی حرکت کر رہے ہو، آپ جہاں بھی بیٹھے ہو، جس حالت میں ہو، اگر کچھ لینا چاہتے ہو تو ادب سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے۔ ادب ہی تو اسلام کی روح ہے۔ تیسرا بس سوختن اندر طلب انتہائی عشق آغازش ادب، یاد رسول میں رونے کا نام دین ہے، جو ادب سے شروع ہوتا ہے اور عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کی شروعات ادب سے۔ بولی شاہ قلندر نے یہ تو مجھ سے کہا تھا، جا تو رہے ہو حج کرنے کے لیے، لیکن اگر مدینے کی گلی سے پہنچنا کوئی کتا بھی نظر آیا تو اسے مارنا مت۔ اللہ ایسے نہیں، اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا رضا کسی سگے تبا کے پاؤں بھی چومے، کیا تم اتنا دماغ لے کے چلے اور کوئی پوچھے تیری بات، رضا تجھ سے کتے 1000 ہوتے ہیں۔ ایسے نہیں، اعلیٰ حضرت نے کہہ دیا عشق کے سمندر میں جو ڈوبتا ہے تو وہ رہ نہیں جاتا ہے، وہ علم کو، اپنے زہد و تقوی کو یار کے قدموں میں یہ کہہ کے نثار کر دیتا ہے، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث اللہ اللہ بیٹا تیرا۔ یہی تو کہا تھا۔ اور مرید چلا گیا، کہا حضور اتنی سی نصیحت کے لیے آپ نے 2 سال روک رکھا۔ حجاز مقدس کی سرحدوں سے گزرا، مدینہ منورہ گزرا، دیکھا ایک کتا جا رہا تھا، اس نے پتھر اٹھایا مار دیا۔ تب اسے شیخ کی بات یاد آ گئی، میرے شیخ نے کہا تھا یہ آخری بات ہے، جانا بھی ہے،
اور مولانا گلزار صاحب کی مارکتاللہ بڑی پرجوش تقریر ہوئی ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بڑے اچھے خطیب ہیں، بارہا ملاقات ہوئی ہے، اور مجھے بھی کافی آرام ملا، لیٹ بھی گیا، سو بھی گیا۔ تو بس آئندہ اس کا یہ خیال رکھنا، یہ تخت نہ ہو کہ کرسی نہ ہو، اگر کچھ لینا چاہتے ہو تو، اگر صرف ہوا میں اس کرنا چاہتے ہو تو کرو، کچھ ملنے ملانے والا نہیں، یہ ادب دیکھتے، احترام دیکھتے، یہی تو کہا تھا۔ بہرحال وہ مدینے کی گلی سے گزرا، کتا نظر آ گیا، مار دیا، تب اسے شیخ کی بات یاد آ گئی، میرے شیخ نے کہا تھا۔ بہرحال کشاں وہ پہنچتا ہے اپنے شیخ کے دربار میں، مسافے کے لیے جیسے اس نے ہاتھ بڑھائی تو سرکار نے اس نے کیا دیکھا کہ سرکار کے ہاتھ میں پٹی بندھی ہوئی اور تازہ خون ٹپک رہا ہے۔ کہا حضور یہ زخم کیسا ہے، یہ چوٹ کیسی ہے، یہ درد کیسا ہے؟ مسکرا کے کہتے ہیں، زخم دے کے کہتے ہو زخم کس نے دیا؟ ہائے ہائے، چوٹ دے کے کہتے ہو چوٹ کس نے دیا؟ زمین بوس ہو گیا، قدم بوس ہو گیا۔ کہا حضور یہ زخم، میں نے کہا ہاں تم نے دیا ہے، میں نے کہا تھا کہ اگر مدینے کی گلیوں میں کوئی کتا بھی نظر آئے تو مت مارنا، تم نے جس کو مارا ہے وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میں تھا۔ کیا تمہیں نہیں معلوم وہ ابو بکر صدیق اس گلی سے گزرے ہیں، عمر اس گلی سے گزرے ہیں، حسنین کریمین اس گلی سے گزرے ہیں، اس گلی میں مجھ جیسے نہ جانے کتنے لوگ ٹہلا کرتے ہیں، گداگر بن کے، بھکاری بن کے، اپنے وجود کو مٹا چکے ہیں تاکہ در رسول کی خیرات کچھ مل جائے۔ تب بریلی کے امام نے سارے عشق کے فلسفے کو جب نچوڑا ہے تو یہی جوس نکلا ہے، تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں رہے دودھ کا ڈولا تیرا، اس نشانی کے جو سگے نہیں مارے جاتے، حج تک کا میری گردن میں رہے پٹا تیرا۔ رات محفل سما ہوئی، معمولی چیز نہیں ہے۔ میر صاحب تو یہاں تک لکھتے ہیں سبا سنا، پڑھتے تو ہو نہیں، شوق تو ہے نہیں، کہ جب محفل سما ہو رہی تھی تو حضرت خضر علیہ السلام جیسے لوگ در محبوب الہی کی چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر جوتوں کی رکھوالی کر رہے ہیں۔ آئے ان ولیوں کا مقام کیا ہے، آپ کیا سمجھے؟ نائب رسول ہیں، یہ نائب پیغمبر ہیں، اب قیامت کی صبح تک دین چلانے کی ذمہ داری نہیں کی ہوگی۔ یہی تو کہا تھا حضرت مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ، جن کی مزار شریف لڑکی شریف ہے پاکستان، یہی تو انگریز نے کہا تھا کہ بنی اسرائیل کے انبیاء کے برابر آپ ہو۔ کہا میں تو نہیں ہوں، کہا اگر نہیں ہو تو پھر اس پر عمل ہے، کہا خوب عمل ہے۔ کہا وہ کیسے؟ تو آپ اسٹیشن پہ کھڑے تھے محمد علی شاہ رحمت اللہ علیہ، تو کہا آپ نے دیکھا وہ انگریز نے ایک تسبیح لیے تھے، کہا کہ یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ میرا ہتھیار ہے۔ تو حضرت نے اس کے ریوالور کی طرف اشارہ کیا، کہا یہ کیا؟ کہا یہ بھی میرا ہتھیار۔ پھر اس سے رہا نہیں گیا، کہا حضور یہ آپ کا ہتھیار کس کام آتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بیٹے تمہارا ہتھیار کس کام آتا ہے؟ اس نے کہا بھی بتایا۔ انگریز آفیسر نے لیا، رقبی والوں کو ایک درخت پہ پرندہ چہچہا رہا تھا، مارا، وہ گر پڑا اور مر گیا۔ کہا آپ بتائیے، آپ نے تسبیح لیا، اپنے شیخ کو یاد کیا، نعت علیین پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اس تسبیح کو اس مردہ پرندے پر جیسے رکھا ہے، وہ مردہ پرندہ اڑا ہے اور چہچہاتا ہوا اسی شاخ پر جا کے بیٹھ گیا۔ آپ نے کہا انگریز سو، یہ تیرا ہتھیار ہے جو آبادی کو برباد کرتا ہے، زندوں کو مردہ کرتا ہے، یہ میرا اسلحہ ہے جو مردوں کو زندہ کیا کرتا ہے، ویرانے کو آباد کیا کرتا ہے۔ اگر تجھ کو حکومت انگلینڈ نے دیا ہے تو مجھ کو حکومت بغداد نے عطا فرمایا ہے۔ ایک دیوے ان کا دیوانہ ہے جو راہوں سے گزرتا ہے، گر گر کے لگے ٹھوکر، گر گر کے سنبھلتا ہے۔ یہ پیام دی گئی ہے مجھے بات صبح گاہی کہ خدا کے عارفوں کا ہے مقام بادشاہی۔ بزرگوں کی چوکھٹ کی حفاظت کرو، اس شاندار طریقے سے کہو، جتنے لوگ بیٹھے ہو بولو بابو وغیرہ، دیکھو ہمارے صوفی صاحب سب آگئے، الحمدللہ۔ یہ پروگرام اچھی طریقے سے کرو، بڑے ادب و احترام کے ساتھ کرو۔ شکیل بابو دیکھو بھائی صاحب کا نام ہی میں بھول جاتا ہوں، پپو بھائی، محمد عرفان بھائی، یہ کرم ہے تاجو شریعہ کا، یہ کرم ہے اہل بیت نبوت۔
اللہ برکتیں عطا فرمائے. جانا ہے گاڑی ہے نکل جاؤں, نہیں تو بچہ جائے گا چھوڑے گا پھر وہ آپ, لیکن آئندہ سال اس کا خاص خیال رکھنا ہے نا, کبھی بھی اس کرنا, چاہے جس کو بھی بلانا. آستانے کا ادب یہی ہے کہ نہ تختہ ہو نہ کرسی ہو, صرف زمین پر قاری علی صاحب کو پڑھاؤ, حافظ امین صاحب بھی بیٹھے, کچھ دیر پروگرام چلاؤ, چونکہ جانا ہے, گاڑی ہے مولانا صاحب کی, اسی لیے میں پہلے آ گیا. اللہ بے پناہ برکتیں عطا فرمائے, سرکار اور سے عظم کا صدقہ عطا فرمائے. السلام علیکم.